السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے اس میں ایک عظیم نعمت ہماری زبان کی ہے. اللہ جو نعمت عطا فرماتے ہیں اس کی ایک غرض ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے کہ زبان کی غرض جس مقصد کے لیے زبان دی گئی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے، اللہ کی تسبیح ہے، تقدیس ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے. اللہ رب العزت کو راضی کرنے سے متعلق جو اذکار اور اوراد ہوتے ہیں وہ مقصد کے لیے زبان دی گئی ہے، پرپز اس کا یہ ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بنائی تو جاتی ہے ایک مقصد کے لیے، یوز میں آتی ہیں اور دوسرے مقاصد کے لیے بھی، کام میں آتی ہیں دوسرے مقاصد کے لیے بھی، دوسرے بھی کام اس سے نکل سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب پرنی جو ہے، ونڈو کی جو پرنی ہے وہ اٹھا دو ورنہ وہ آواز کرتی رہے گی. اپنی چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہے ایک چیز ایک مقصد سے اور دوسرے کام بھی اس سے چلتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی اپنی دنیا کے کام یہ زبان سے کام آتے ہیں. معاملات میں ضرورت پڑتی ہے، آپس کے تعلقات میں ضرورت پڑتی ہے، محبت اور غمخواری میں ضرورت پڑ جاتی ہے، اپنی ضرورت کے اظہار میں ضرورت پڑ جاتی ہے. اور کچھ کام اس سے ایسے ہیں کہ جس سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو پرپز کے علاوہ جو اس کے یوزز ہیں اس میں ایک بات ہے کہ اس میں لمیٹیشن ہے. یہ کام آپ کر لے سکتے ہو اس سے، یہ کام نہیں کر لے سکتے اس سے. آفس میں بہت سے مشینیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہے تو اس مقصد کے لیے لیکن یہ بھی کام کرتا ہے، یہ بھی کام کرتا ہے، ہم کیا کیا کر لیں. تو کمپنی والے مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں مقصد کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہو، باقی کاموں کے لیے یوز نہیں کر سکتے اس کو. گھر کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سفر کے دوران بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو ایسے ہی زبان کا معاملہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی یاد کے علاوہ، اللہ کی تسبیح کے علاوہ جو ہماری ضروریات ہیں اس میں تو اجازت دی جاتی ہے، اور جو چیزیں ہمارے نقصان پہنچانے والی ہیں اور وہ زبان کے کام میں آتی ہیں، زبان اس کام میں استعمال ہوتی ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے. جس کو منع کیا گیا ہے وہ بعض صرف منع ہے، مناسب نہیں ہے. بعض مرتبہ یہ ہے کہ بہت سختی ہوتی ہے کہ یہ بالکل ہی جائز نہیں، حرام ہے، اگر ایسا کرو گے تو سخت گناہ ہوگا. ان کی تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کر رہا تھا بزرگوں کی کتابوں سے. اس میں سے لایانی بات کرنا ہے، زیادہ بات کرنا ہے، اور تیسری چیز کا ذکر کیا تھا کہ میرا اور جدال ہے، بات کاٹنے کی عادت ہونا، کسی کی بات میں عیب نکالنے کی عادت ہونا، زبان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ صحیح نہیں تھا، حرام ہے یہ. کیونکہ اس کی وجہ لکھی ہے کہ آدمی دوسرے کے کلام میں عیب جب نکالتا ہے جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے یا حقیر دکھانا چاہتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے یا ذلیل دکھانا چاہتا ہے. اگر اس کو ذلیل دکھانا نہیں چاہتا اور حقیر دکھانا نہیں چاہتا اور یہ نیت نہیں ہے اور اس کا تعلق مذہب سے ہے اور اس میں اس کی غلط بات کو صحیح کرنا ہوتا ہے تو وہ جدال میں نہیں آتا. مگر اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ اس کا جدال میں آتا ہے، ایک میں نہیں آتا.
اسی لیے قرآن پاک میں وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے پر ان سے مجادلہ کرو. مجادلہ اسی جدال سے ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخالف کی اعتراضات کا اور اس کے سوالوں کا عمدگی کے ساتھ میں بہتر طریقے سے جواب دے دو. اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل کا جواب دے دو. وہ کسی چیز کی دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے تو دلیل اس کی پوری کر دو. جو مخالفین اسلام ہوتے ہیں ان کے ساتھ مجادلے کی اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرماتے ہوئے فرمایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ تو کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ مذہبیات میں، لیکن احسن ہونا چاہیے، وہ جس میں تانا نہ ہو، تشنیع نہ ہو، تیز ایسی کلامی نہ ہو، اشتعال دلانا نہ ہو، سامنے والے کو ذلیل کرنا نہ ہو، تحقیر کرنا نہ ہو. ایک وہ حصہ ہوتا ہے. بقیہ اس کے علاوہ جو عام چیزیں ہیں کہ باتوں کے درمیان میں آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، وہ مرا کہلاتا ہے، وہ صحیح نہیں. مرا عام باتوں سے متعلق ہوتا ہے، جدال مذاہب اور عقائد سے متعلق ہوتا ہے. ایک مصیبت زبان کی یہ بتائی بزرگوں نے کہ وہ ہے خصومت. مرا کے معنی بھی جھگڑے کے آتے ہیں اور بعد میں عیب نکالنا ہوتا ہے، اور خصومت میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. مرا میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر اور ذلیل کرنا ہوتا ہے، بے عزت کرنا ہوتا ہے، اور خصومت میں کسی کے مال پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے اور کسی کے حق پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، یا کسی کو جو حق اس کو پہنچ سکتا ہے جائز طریقے پر اس سے روکنا ہوتا ہے. یہ خصومت کہلاتا ہے. یا جتنا حق ہے اس سے زیادہ لینا ہوتا ہے، یا حق تو لینا ہے لیکن صحیح سنجیدہ طریقے سے لینے کے بجائے بدتمیزی سے لینا ہوتا ہے، عداوت و دشمنی کے سبب سے لینا ہوتا ہے. اس کو خصومت کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص الالد الخصم ہے، جھگڑالو اور خصومت کرنے والا. ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر ظلم کیا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا حق مارا ہے اور وہ مطالبے پر نہیں دے رہا ہے. آپ کو نالش کرنی پڑے گی، مقدمہ کرنا پڑے گا، وکیل بنانا پڑے گا، دعویٰ کرنا پڑے گا، مدعی مدعالے ہوں گے. تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، مگر اس کے حدود ہیں، اس کے ضابطے ہیں کچھ. یا آپ مقدمہ بازی تک نہیں گئے، عدالت کی سیڑھیوں تک نہیں پہنچا دیا اپنے کو یا ساتھی کو اپنے، لیکن خود آپس میں بات کر رہے ہیں. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے تھوڑا سا بحث کریں نا، یا اس پہ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں تو یہ دے دے گا اتنے پیسے. وہ خصومت کہلاتی ہے. دبا کے پریشر ڈال کے لے لینا، چاہے مال ہو چاہے حق ہو. اس کا تعلق، اس میں غرض دوسرے کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا. غرض اور نیت کی وجہ سے ایک چیز خصومت ہو جاتی ہے، ایک چیز مرا کہلاتی ہے. تو خصومت میں یہ ہوتا ہے کہ حق جو ہے جتنا ہے اتنا تو آپ اتنی نالش کر سکتے ہیں، اتنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس چیز کو اور کس طرح نہیں کر سکتے. جس طرح نہیں کر سکتے اس کا نام خصومت ہے، اور یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے اسلام میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں اس کی ممانعت فرمائی اور مذمت بیان فرمائی. وکالت کے پیشے پر جو اعتراض ہے اور جو علماء کرام تنقید کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے. وکیل کے پاس اگر کوئی وکالت بری چیز نہیں ہے، لیکن عام طور پر وکیل پیسے بنانے کے لیے ہر قسم کا کیس لے لیتا ہے جو اس کے فیلڈ سے متعلق ہے. وکالت وہ جائز ہوتی ہے جس میں وکیل کو تحقیق ہو کہ جو میرا موکل ہے، جس کا میں وکیل ہوں، یہ حق پر ہے، یہ صحیح ہے، اس کو یہ چیز ملنی چاہیے، لہذا لاؤ میں تمہارا کیس لیتا ہوں. یہ وکیل کے بعد وکیل خصومتی کرتا ہے، حق دلانے کے واسطے جھگڑتا ہی ہے. ایسی وکالت جائز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ مدعی ہے جو حق کو حق سمجھ رہا ہے، وہ اس کا حق دلانے کے لیے وکیل بن رہا ہے، تو مدعالے کے پاس بھی تو ایک وکیل ہے نا، وہ کہے کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اس سے.
صرف بچانا مقصود ہے، صرف یہ ہے کہ سیو کرنا مقصود ہے، کسی طریقے سے اس کو نکال لینا مقصود ہے، تو وہاں جائز نہیں ہوتا نا. یہ ہے وہ وجہ. وہ اکبر الہ آبادی نے اسی لیے کہا تھا کسی کے اس میں ہوتا یہ ہے کہ حق و ناحق کی تمیز باقی نہیں رہتی. لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، اس کا پہلا مصرع سنانا نہیں چاہ رہا ہوں. تو خصومت میں یہ بات ہے، خصومت بھی آفات اللسان میں سے ہے. بعض مرتبہ حق چھوٹا ہوتا ہے اور آدمی بولتا بھی ہے اپنی زبان سے، یہ میں کیئر نہیں کرتا، مجھے یہ اصل چیز نہیں چاہیے، یہ تو میں بعد میں دے دوں گا کسی کو، مجھے نہ ملے تو اس کی پرواہ نہیں. وہ ادھر اس کم وقت کو جھکانے کا ہے، اس کو جھکانے کا ہے. ارے بھائی یہ خصومت میں یہ ہوتا ہے. تو میرا کا تعلق اور جدال کا تعلق ہوتا ہے مذہب کی بات سے اور دوسرے کی تحقیر سے، اور خصومت کا تعلق ہوتا ہے کسی کا مال لینے سے یا کسی کا حق لینے سے. کبھی مال لیا جاتا ہے، کبھی حق لیا جاتا ہے، یا کسی کا حق جو پہنچ سکتا ہو اس تک نہ دینے سے، یا جو حق آپ کو مل رہا ہوتا ہے اس حق کو لینے میں حد سے تجاوز کرنے سے. اعتدال نہیں ہے، جتنا آپ کو چاہیے اتنا نہیں، آپ اسے زیادہ کا چکر میں ہے کہ زیادہ زیادہ مل جائے. ایک آفت یہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ خصومت سے بچو. ایک اور آفت ہے بات میں تصنع اور بناوٹ، چبا چبا کے بولنا. جیسے ہم جب شروع میں آئے تھے، ایک مرتبہ جماعت میں آئے تھے، تو ہمارے ساتھی کہنے لگے تم انگریزی کا کوئی ورڈ امریکن لہجے میں بول نہیں سکتے جب تک چنگم منہ میں نہ رکھو. مذاق میں کرتے نا باتیں لوگ. باتوں میں تصنع اور باتوں میں تکلف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا متصنع نہیں ہوتا، بناوٹی نہیں ہوتا. جمع کے وہ کر کے عام بات چیت میں، خطبوں میں اجازت ہے اس کی. اسی وجہ سے خطبوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک خاص تکلف ہوتا ہے، الفاظ کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے. عام بات چیت میں منع کیا گیا ہے اس کو. متشدق اس کو کہتے ہیں، متفیحق اس کو کہتے ہیں، متنطع اس کو کہتے ہیں. عربی میں اس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیسوا عباد اللہ المتکلفین، متنعمین بھی ہے، متکلفین تکلف والے نہیں ہوتے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی جو خصوصیات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جس آدمی کو کسی کے راستے پر چلنا ہو، کسی کو آئیڈیل بنانا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، تو وہ صحابہ ہیں. اصل تو سرکار ہیں، اور پھر ان کی صحیح پیروی کرنے والے، صحیح اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے وہ صحابہ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس 3 خصوصیتیں بڑی عجیب تھیں. اولئک ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دل کے سب سے زیادہ نیک تھے. ان کی نیکی، ان کا تقوی، اللہ تعالیٰ سے للہیت، خلوص، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، ان پر جان و مال کو قربان کرنے کا جذبہ، ان کو حد سے زیادہ چاہنا، سب سے زیادہ چاہنا، چونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ حد سے زیادہ ہو، ان کو سب سے زیادہ چاہنا. اولئک ابر الناس قلوبا، دل کے سب سے زیادہ بار تھے، سب سے زیادہ نیک تھے. واعمقهم علما، اور علم کے سب سے زیادہ گہرائی والے تھے، ڈیپ والے تھے. سب سے زیادہ گہرائی والا علم صحابہ کے پاس تھا. سادے سے سادے ایسے صحابی جو بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی نہیں اٹھائے اور گاؤں کے رہنے والے ہیں اور پہلے سے کچھ سلسلہ نہیں رہا، ایسا آپ دیکھیں گے ان کے علم کی گہرائی کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ قرآن پاک کے معانی میں، قرآن پاک کے مفاہیم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطالب اندر تک اتر جاتے تھے پورا. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم میں گہرے تھے وہ بہت. ایک ہوتا ہے علم میں پھیلاؤ، بہت سی جگہوں سے آپ نے پڑھا لیا، اسے گہرائی نہیں آتی. بعض مرتبہ پانی آپ دیکھیں گے بہت دور تک پھیلا ہوا ہے لیکن ڈیپ میں نہیں ہے زیادہ.
اتل اتل ہے، اور بعض جگہ پانی دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت زیادہ دور تک پھیلا ہوا نہیں ہے، لیکن ہے بہت زیادہ گہرا. تو علم میں اصل کیفیت یہ ہے گہرائی والی. علم کے اندر عمق مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے. تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اعمقہم علما، کہ وہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمق والے، عمیق تھے، گہرائی والے تھے. اس کے بعد تیسرا لفظ ہے ان کے لیے وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، کہ وہ سب سے کم تھے تکلف کے اعتبار سے، ان میں بناوٹ اور تکلف نہیں تھا. یہ بچے پیچھے جا رہے ہیں تو یاد آیا کہ ماشاءاللہ سے ادھر کا جو حال ہے اس بلڈنگ کا، اس میں کارپیٹ ڈلا رہے ہیں ہمارے عبدالرشید صاحب اور ان کے دوست احباب. تو اللہ نے چاہا تو یہ جمعہ کوئی سوچ رہے تھے کہ وہاں پڑھیں گے جمعہ، لیکن نہیں ہو سکا، اس نے کام پورا نہیں کیا. تو وہ جگہ اس سے 2-3 گنا بڑی ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ سے. تو الحمدللہ کافی کشادہ ہے، تکلیف نہیں رہے گی اللہ نے چاہا. یہاں امامت کر کے وہاں نہیں کھڑا کر سکتے چونکہ وہ مصلی آگے ہو جائیں گے. وہاں نماز پڑھا کہ ادھر بھی کھڑا کر سکتے ضرورت پڑی تو. اچھا وہاں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود ہی بہت بڑا ہے. 2 حال ہیں اس میں انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اقلہم تکلفا، سب سے زیادہ، سب سے قلیل التکلف تھے وہ لوگ. تکلف کا مطلب بناوٹ. خیر ان کو صرف زبان میں تکلف نہیں تھا، یہ بات نہیں، وہ تو ان کی پوری لائف ہی تکلف سے خالی تھی. ان کا کھانا پینا سادہ تھا، اس میں تکلفات نہیں تھے. ان کا پہننا اوڑھنا سادہ تھا، ان میں تکلفات نہیں تھے. ان کا بیٹھنا اٹھنا سادہ تھا، ان میں تکلفات نہیں تھے. کل ہی ہم مجلس میں ایک بات کر رہے تھے کہ حضرات صحابہ ایسا حوا بنا کے بیٹھ لیا کرتے تھے سارے. حوا کا مطلب ہوتا ہے کہ پیر اٹھا کے تھوڑا سا آدمی بیٹھا ہو اور اپنے پیروں کو ایسا لپیٹ لیتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہی اس کی کرسی ہو جاتی ہے. یہی کراسی ہیں عرب کے، خود نے فرمایا اس میں آرام مل جاتا ہے کافی. تکلف نہیں تھا ان کے پاس، سادگی تھی. سادگی کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ ان کے مزاج میں اتنی سادگی کہ کوئی تقریب ہو رہی ہے، جیسے قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے تو اپنے پاس ہے نا بھائی شیرینی کھلاؤ، مٹھائی تقسیم کرو. ان کے پاس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی میٹھا میٹھا کھلا دیں، ہمارے بیٹے نے قرآن سنایا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، یا قرآن پاک مکمل ہوا ہے. تو وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے گا. اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ مجمع کتنا ہے، کتنی مٹھائی بانٹنا ہے. اس کے دماغ میں مٹھائی کھلا دینی ہے لوگوں کو. اب وہ جتنی مٹھائی 8 10 12 آدمیوں کو آتی ہے وہ دے دے گا. اس کو کہے گا خلاص بس جتنا کو مل سکتی تھی مل گئی، جاؤ آرام کرو. ہمارے پاس کیا ہے اس کو ناک کا مسئلہ بنا لیں گے کہ صاحب جب ہمت نہیں تھی تو کھلائی کیوں مٹھائی. دینا تھا تو سب کو 2 2 لڈو دینا تھا، اور حساب پہلے کرنا تھا کہ اگر اتنے 100 آدمی ہے تو اتنے لڈو ہونے چاہیے. اتنے پیسے آپ کو خود سے نہیں دے سکتے تو چندہ کرو. دوسروں کو لڈو دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے نا، واجب فرض نہیں ہے. وہ لڈو کا اہتمام کرنے کے لیے مانگنا جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ سوال جو ہے وہ تو ضرورتاً جائز ہے. وہ جو رواج ہے نا مٹھائی کے لیے چندہ کرو، فلاں کے لیے، بھائی ویسا نہیں کرنا اعلان اگر ضرورت پڑے. بھائی مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اگر کسی کو حصہ لینا ہے اپنی خوشی سے تو اس میں ڈال دو، تاکہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ اگر مجھے اطلاع ہوتی تو میں بھی ڈال دیتا. بقیہ بعض جگہوں پہ باضابطہ مہم چلتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا. وہ سوال ہے، اور سوال آپ کو ضرورت پر جائز ہے، بلا ضرورت تھوڑی جائز ہے. مٹھائی کو تقسیم کرنا کون سا ضروری ہے، اس کے لیے مانگنا کیوں ضروری ہے. تو بولے بس نہیں ہوتی تھی تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کے دل میں آ رہی تھی نا بات، آپ کو $25 کی $50 کی دینا تھا تو بس لاؤ بانٹو. اور نہیں جتوں کو تو بس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جتوں کو بس ہوگی اتنے کھائیں گے. اور جو چیز بس نہیں ہوتی تھی، عام طور پر عرب میں رواج تھا کھجور اور بادام وغیرہ، یعنی کھجور عام طور پر لٹا دینے کا، کھجور مصری وغیرہ. تو بس یہی ہوتا تھا کہ اندازہ ہے کہ سب کو اگر دے دیں گے تو وہ تو آئے گا نہیں، وہ بکھیر دیا سر پہ، جس کو جو مل گیا لوٹ لو بس. وہ جو سنت ہے نا شادی میں چھوارے بکھیرنا، چھوارے دینا پاکٹ بنا کے، صحیح ہے غلط نہیں ہے، لیکن سنت بکھیرنا ہے، سنت ہے بکھیر دینا. اس میں ایک انجوائے بھی ہے تھوڑا سا. ارے صاحب واکیوم کون کرے گا، مچھلی خراب ہو جائے گی، یہ تکلفات ہیں. بھائی کیا ہوا، تم گھر میں واکیوم نہیں کرتے اپنے؟ اگر مصری گر گئی، کچھ یہ گر گیا، کچھ گر گیا، اٹھا لینا پڑ گیا، واکیوم کرنا پڑ گیا، ایسا کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ خوشی کا موقع ہے، دولہا دلہن بن رہے ہیں، خاندان والوں میں خوشی ہے. اگر انہوں نے چھوارے بکھیر دیے، مصری بکھیر دیا، اور اس کی وجہ سے مؤذن صاحب کو یا خود آپ لوگوں کو بعد میں واکیوم کر لینا پڑا، تو ایسی کیا مصیبت آ گئی؟ سنت پر عمل کر کے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ بکھیر دیتے تھے وہ لوگ. اس میں یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ بکھیرنے میں سب کو تو ملتا نہیں، کسی کو ملتا کسی کو نہیں. جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اور کئیوں کے درمیان ہوتی ہے تو اس میں چھینا جھپٹی ہوتی ہے. اور چھینا جھپٹی جو ہے نا خوشی کے ماحول میں، یہ جنت کا کام ہے.
خوشی کے ماحول میں چھینا، کیونکہ اس میں قلوب کا انجوائمنٹ ہے، دلوں کی راحت ہے۔ قرآن پاک میں جنتیوں کے آپس میں جو معاملات ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ آپس میں آب خوروں اور پیالوں میں اور شرابوں میں چھینا جھپٹی کریں گے، اس واسطے کہ وہاں پہ کوئی بھوک پیاس تو ہے نہیں، وہ چھینا جھپٹی کر کے ہی مزہ لینے کا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ چھینا جھپٹی خلوص میں ہوگی، لا لغو، نہ اس میں لغو ہوگا، ولا تأثیم، نہ اس میں تکلیف دہی ہوگی، تکلیف پہنچانے والے انوائرمنٹ میں نہیں ہے وہ عمل چھینا ایک چھینا جھپٹی یہ بھی ہوتی ہے تکلیف پہنچانے والے ماحول میں، ہاتھوں ہاتھوں کھڑا کرا دے کے وہ بھی تو چھین ہی رہے ہیں۔ وہ مراد تھوڑی ہے کہ جنت میں ایسا ہوگا ہینگ اپ کرا دیا اس کے بعد میں ساری چیز کھینچ لی اس کے پاس سے۔ لا لغو دوستانے میں جو ہوتا ہے، کبھی تفریح کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں، سب تو نہیں کر سکتے، کچھ بہت بڑے ہیں کچھ بہت چھوٹے ہیں، ان کا جمتا نہیں، کچھ بالکل ساتھ ساتھ کے ہیں، ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، بعضا خوش مزاج ہوتا ہے بعضا خوش مزاج نہیں ہوتا، خوش طبع ہوتا ہے خوش طبع نہیں ہوتا، ایک آدمی سنجیدہ ہوتا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا جو ہے چنچل ہوتا ہے، چونکہ اس کو میں غیر سنجیدہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، چونکہ چنچل پنا یہ غیر سنجیدگی کی علامت نہیں ہوتی، وہ مزاج کی ایک قسم ہے، وہ ایک تیزی طبیعت میں جلدی بولنا، ہنسا دینا اور ہر ایک سے بولنا، یہ جو ہوتا ہے یہ چنچل پنا کہلاتا ہے۔ تو کوئی الگ الگ طبیعت کے ہوتے ہیں، تو جن کی دو کی آپس میں بنتی ہے اس میں چلتی ہے یہ چیز، تو اتنی بنے گی جنتیوں کے آپس میں کہ وہاں تنازع ہوگا، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ تو خیر یہ بات اس پر یاد آئی کہ یہ بے تکلفی میں ہونے والے کام ہوتے ہیں، صحابہ میں تکلف نہیں تھا، واقلہم تکلفا، تو نہ ان کو کھانے پینے میں تکلف، نہ ان کو بیٹھنے اٹھنے سادے انداز میں رہنے کے عادی تھے، بغیر تکلف اور اہتمام کے اچھے سے اچھا مل گیا وہ بھی کھا لیا، اچھے سے اچھا مل گیا وہ بھی پہن لیا، اچھی سواری مل گئی وہ بھی لے لی، مگر زیادہ اہتمام نہیں، تکلف نہیں اس کا، نہیں اس کے بغیر میری امیج خراب ہو جائے گی، امیج سے تعلق نہیں تھا، لباس سے، کھانے پینے سے، رہن سہن سے، امیج کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کا، مل گیا تو قیمتی سے قیمتی لباس بھی پہن لیا، نہیں ملا سادہ سے سادہ بھی پہن لیا، مل گیا تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھا لیا، نہیں ملا تو کھجور اور دودھ پہ گزارا کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ باتوں میں بھی یہی بات تھی صحابہ کی کہ صحابہ باتوں میں متکلف نہیں تھے، تکلف کرنے والے نہیں تھے، سادی سیدھی بات بولنے کی عادی تھی، اپنے معافی ضمیر کو دوسرے کو سمجھانا ہوتا ہے وہ اچھے انداز سے سمجھا دے بس ختم۔ تو یہ لکھا ہے کہ تکلف میں نہیں تھا ان لوگوں کے درمیان، واقلہم تکلفا، تو یہ ایک مصیبت زبان کی جو ہے وہ تکلف ہے، بناوٹ سے بات کرنا، اس کو منع کیا گیا۔ اور ایک مصیبت اور ایک آفت زبان کی میرے بزرگوں وہ ہے فحش گوئی۔ فحش گوئی کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کو انسان اپنے انسانی قدروں میں، مسلمان اپنی اسلامی قدروں میں چھپانے کا عادی ہوتا ہے، یا چھپانے کی تعلیم ہے، جس بات کو، جس کام کو، جس چیز کو، اس کو صریح لفظوں میں بولنا، یہ ہے فحش گوئی۔ فحش گوئی کی تعریف یہ ہے۔ فحش گوئی کیا ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے، انسان کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، جسم کا ایسا حصہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، چھپایا جاتا ہے، اس کو کھلے لفظوں میں بولنا۔ تعلقات ہیں میاں بیوی کے، مرد اور عورت کے، چھپائے جاتے ہیں، مذہب چھپانے کی تعلیم دیتا ہے، اس کو کھلے لفظوں میں بولنا۔ جو بات، جو چیز اور جو کام چھپائے جانے کے ہوتے ہیں ان کو چھپا کر ہی اب کنایوں میں بولنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ خود قرآن پاک میں اس میں اتنی احتیاط ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں لمس سے تعبیر فرمایا، اولا مستم النساء، اگر تم لوگوں نے ہاتھ لگا دیا ہو اپنی بیویوں کو، ہاتھ لگا دیا ہو، ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے وہاں پہ غسل، جب ہاتھ لگانے سے غسل نہیں واجب ہوا کرتا، غسل واجب ہونے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، اس میں فرمایا اولا مستم النساء، بہت دور سے اشارہ کرنا، بہت کنایے کی زبان میں بولنا۔ تہذیب یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو چیز ایسی نہیں ہوتی وہ فحش میں آتی ہے، یہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فحش کی یہ تعریف کی ہے۔ فحش ہے، سب و شتم ہے، گالی گلوج ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ بس وقت ہو گیا، انشاءاللہ تعالی باقی بات اللہ نے چاہا تو پھر کریں گے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی پڑھ لیجیے۔